نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما ورب زدني فهما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیا تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تعلیلات اللہ وحدہ دی ذات اقدس واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المجاہدین، امام المرسلین، جداد پور، رابط حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس واسطے
سامعین محترم، دوران خطبہ جس موضوع میں بیان کرن کا ارادہ رکھنا وا وہ موضوع دور حالات حاضرہ کے مطابق جہاں دور ہوں جا رہا ہے اس دور میں سامنے رکھدیا ہویا یہ بات 100% درست ہے۔ میں مسئلے تے اج گفتگو جڑے تے کرنی ہے اس مسئلے کا عنوان اج کا میرا موضوع آلات موسیقی ڈھول سرنگی وغیرہ کی شرعی حیثیت کی ہے۔ موضوع شروع کرنے تو پہلے آقا علیہ السلام کا ایک فرمان تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ جگہ کے پیر رب کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آ جان گے جڑے قرآن کا علم بھی رکھتے ہوں گے، حدیث کا علم بھی انہاں لوگاں نوں ہوئے گا۔ یقیناً جتنے تسی آئے ہو تانوں قرآن کا بھی علم ہے اور میرے نبی کے فرمان کا علم بھی ہے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے قرآن کا علم ہوئے گا، حدیث کا علم ہوئے گا، لیکن اس کے باوجود قرآن و حدیث انہاں دے حلق تو تھلے نہیں جائے گا۔ منہ وچوں بڑیاں گلاں کرن گے، زبان وچوں بڑا کچھ کہن گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، بخاری اور مسلم کی حدیث، سیدہ عائشہ فرماندیاں اولئک شرار الخلق عند اللہ، اے جڑے ایسے لوگ ہوں گے اللہ کی مخلوق وچوں سب تو زیادہ بدترین اور گندے انسان یہ ہوں گے جنہاں نوں قرآن کا علم ہوئے گا، حدیث کا علم ہوئے گا، ان کے باوجود قرآن و حدیث انہاں دے حلق تو تھلے نہیں جائے گی۔ قرآن اور حدیث کا علم بڑا جانن والے ہوں گے لیکن انہاں دا علم دور تو یعنی سب تو اتے ہوئے گا۔ اس واسطے آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ آلات موسیقی ان کی شرعی حیثیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم کے نال میں ایک بات ثابت کر کے جاواں گا کہ جڑا بندہ آلات موسیقی دا کاروبار کرن والا ہے وہ بندہ پوری دنیا کے مفتی اگر مل جان اس بندے کی کمائی کو اگر حلال کرنا چاہے خدا کی قسم ہے پوری کائنات کے مفتی مل کے آلات موسیقی کا استعمال کرنے والا انسان، فلم گانا وغیرہ کا استعمال کرنے والا انسان ان کی کمائی کو حلال ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آئیے اللہ کا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، فرمایا انہاں وچ ایک گندا فتنہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والیوں انہاں وچ ایک ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ جی وہ کیڑی بیماری ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ جی یہ پوچھ دینے یشتری اندہ معنی کی ہندہ ہے۔ اللہ فرماندے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں یشتری اندہ معنی ہندہ ہے کہ جڑا بندہ خرید و فروخت کردا ہے انہیں یشتری کیا جاندہ ہے۔ اللہ جی یہ لوگ پوچھ دینے کیڑی چیز بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے؟ اللہ فرماندے ہیں لہو الحدیث، لہو الحدیث ان کا ترجمہ پوچھ رہی ہے نا صحابہ اکرام فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور
الحدیث اندے تو مراد گانا بجانا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اندے تو مراد آلات موسیقی میں آج تسی پوچھ دے ہو قرآن 1450 سال پہلے نازل ہویا آلات موسیقی دا وچ ذکر کیویں آ گیا ہے تہاڈا سوال بالکل ٹھیک ہے لیکن اللہ دے قرآن نے دس دیتا ہے کہ جڑے لوگ آلات موسیقی دا کاروبار کرن والے نے صحابہ نے اس آیت کریمہ دا ترجمہ کر کے دس دیتا کہ لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا ہے اندے تو مراد ڈھول بجانا ہے لہو الحدیث اندے تو مراد سرنگی بجانا اے میرے نبی دے صحابہ نے اس آیت مبارکہ دا ترجمہ کر کے دس دیتا لوگوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی آؤ تابعین کو پوچھ لینے ہیں اس آیت کریمہ دا معنی کیے ائمہ محدثین کو پوچھ لینے ہیں اس آیت کریمہ دا معنی کیے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں ایک بندہ چلتا چلتا امام صاحب کو لا جاندا ہے آ کے پوچھدا مولانا میں دسو تے صحیح نا اندے تو مراد کیویں لہو الحدیث تو مراد کیویں امام صاحب فرماندے نے اے پوچھن والیا اندے تو مراد گانا بجانا ہے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا آ کے کہندا مولانا مینوں فتوی دے دیوانا میں تھوڑے کول ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میرا کاروبار بڑا تنگ ہو گیا ہے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں امام صاحب جی میرے کول دو لونڈیاں ہیں انہاں دی آواز بڑی خوبصورت ہے میں انہاں لونڈیاں کول ایک گانے دا کم لینا چاہتا ہوں میں انہاں لونڈیاں کول ایک گانے دا کم لینا چاہتا ہوں انہاں نوں باہر بھیجاں گا اور پیسے کما کے لے میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا امام صاحب فرماندے نے اے پوچھن والیا دفع ہو جا میری مجلس وچوں نکل جا کہ میں دے سوال کرنا ہے امام صاحب نے فرمایا دفع ہو جا اس وجہ تو اس بندے نے کیا کہ لونڈیاں باہر جان گیاں ایک گانے گان گیاں پیسے لے کے آن گیاں میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا امام صاحب فرماندے نے قیامت آ سکتی ہے لیکن میں اس بات کا تمہیں فتویٰ نہیں دینا گا قیامت آ جائے گی امام صاحب فتویٰ نہیں دے گے اس وجہ تو کہ جوڑا بندہ ایک گانے کی کمائی کا پیسہ کمائے گا فرمایا قیامت آ سکتی ہے لیکن اس بندے کی کمائی حلال نہیں ہو سکتی آج دیکھو تسی جگہ جگہ تے جناب ایک فلم کا کاروبار چل رہا دیکھو گانا عام ہو چکیا ہے فرمایا جڑا بندہ اندے تو پیسے کمائے گا ان کی کمائی حلال نہیں ہوئے گی اس بندے کی کمائی حرام ہوئے گی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا نے فرمایا من ماتا وَإِنْدَهُ جَارِيَةٌ اجاریتن فرمایا ایسا بندہ جن دے کول ایسی لونڈی ہو جدو بندہ موت تے ہونے جدو بندہ فوت ہون لگے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اس بندے دے گھر وچ اگر دو لونڈیاں ایسیاں ہو یا ایک لونڈی ایسی ہوے جن گانا گان والی ہوے فرمایا قیامت آ سکتی ہے اس بندے کا کبھی جنازہ نہیں پڑھیا جائے گا فرمایا جڑے بندے دے مردیاں وقت گھر وچ ایک بھی کنجری ہوئے گی فرمایا قیامت آ جائے گی لیکن ان کا جنازہ نہیں پڑھیا جائے گا آج دیکھو اپنے ملک پاکستان میں اپنی نظریں جڑاؤ کوئی دکان ایسی نہیں کوئی گھر ایسا نہیں جتھے ایک کاروبار نہ چلتا ہوئے جتھے گانا عام نہ ہوئے جتھے فلم عام نہ ہوئے اور سیدہ عائشہ کا فتویٰ لیا جائے خدا کی قسم انہاں لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھیا جائے گا جڑا بندہ گانے کا کاروبار کرنے والا ہوئے گا ان کا جنازہ نہیں پڑھیا جائے گا
سب تو پہلے موسیقی دا کاروبار کہڑے بندے نے شروع کیتا ہے؟ سب تو پہلے کنجر کہڑے بندے نے نچائے نے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں میرے پیغمبر قرآن پڑھدے سی مکے دے لوگ اکٹھے ہو جاندے سی، مکے دے بچے تے عورتاں اکٹھیاں ہو جاندیاں سی، میرے پیغمبر قرآن پڑھدے سی لوگ اکٹھے ہو جاندے سی۔ فرماندے ایک دن ایسا آیا ایک بندہ نظر بن حارث جن دا نام ہے ملک فارس میں چلا جاندا ہے، اوتھے جدوں گیا اوتھوں دو کنجریاں لے کے واپس مکے وچ آ جاندا ہے۔ جدوں مکے وچ پہنچیا آ کے لوکاں وچ اعلان کر دیندا ہے کہ میں دو کنجریاں لے کے آیا ہاں، اگے تسی قرآن سندے سی آج تسی قرآن نہیں سننا، آج شام نو میرے ڈیرے وچ انہاں دا اجتماع ہوئے گا، اے اوتھے جا کے اے نچن گیاں گانا گان گیاں، اے مکے دے لوگو آج تسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قرآن نہیں سننا۔ انہیں کنجریاں نو اپنے ڈیرے تے بٹھایا، نظر بن حارث نے انہاں نو اپنے ڈیرے وچ بٹھایا تے میرے پیغمبر دے مقابلے وچ انہاں کنجریاں نو انہیں نچایا، قرآن دے مقابلے وچ اس لعنتی بے ایمان نے قرآن دے مقابلے وچ میرے پیغمبر دے فرمان دے مقابلے وچ اس بندے نے کنجریاں نو نچایا۔ ابتدا کرن والا مکے وچ سب تو پہلا کنجراں دا سردار جنہیں سب تو پہلے ایک کنجریاں نچائیاں اور نظر بن حارث مکے دا مشرک سی۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے، انہیں کیا کہ تسی میریاں آج کنجریاں دا ڈانس سنو، آج اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے، اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں اگر میری زبان تے یقین نہیں، میرے کہنے تے یقین نہیں، فرمایا کوئی ایسا قرآن لے لونا، کوئی ترجمے والا قرآن پڑھ کے دیکھ لونا، کوئی تفسیر پڑھ کے دیکھ لونا، لہو الحدیث اندہ مانا ہم سمجھ آ جائے گا۔ اور لوگوں اللہ پاک فرماندے نے بغیر علم، جڑے لوگ گانے نو پسند کردے نے، جڑے انسان موسیقی نو پسند کردے نے، فرمایا اے لوگ دنیا دے سب تو وڈے جہل لوگ نے، انہاں لوگاں کول کسے چیز دا علم نہیں۔ جڑے لوگ کنجریاں دے ڈانس نو پسند کرن گے، فرمایا لوگوں انہاں کول علم کوئی نہیں۔ اگے اللہ فرماندے نے وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، فرمایا جدوں قرآن سنتے سی ادوں میرے نبی دا مذاق اڑاندے سی۔ آج اسی بھی قرآن پڑھ کے سنائیے، کہیں گے مولانا کتے ذکر کیا قرآن وچ آ گیا ہے، اسی قرآن پڑھ کے سنائیے، انہاں لوگاں نو سمجھ نہیں آندی، مذاق بناندے نے۔ اے مشرکین مکہ دا عقیدہ سی، میرے پیغمبر قرآن پڑھدے سی تے اے لوگ مذاق اڑاندے سی، میرے نبی قرآن پڑھدے سی اے لوگ مذاق اڑاندے سی۔ اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں دا انجام کی ہوئے گا، فرمایا اولئک لہم عذاب مہین۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں جڑے لوگ گانے نال پیار کرن والے ہون گے، کنجریاں نال پیار کرن والے ہون گے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، جب قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسا ذلیل کرن والا عذاب دیں گے، قیامت دے دن لوگ ذلیل ہو کے رہ جان گے۔ آج دنیا تے رہ کے موسیقی نو بڑا پسند کرن والے، میوزک نو بڑا پسند کرن والے، قیامت دا دن ہوئے گا میرا رب انہاں لوگوں نو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب. فرمایا لوگوں جڑا بندہ گانے سندا وے اللہ پاک اوندا دل وچ منافقت نو پیدا کر دیندے نے. تے کیویں دی منافقت ہوئے گی؟ فرمایا کما ينبت الماء البقل. فرمایا جویں پانی دتا جا گھاس نو تے بڑی جلدی وڈی ہو جاندی ہے ایویں اللہ پاک انہاں دے دلاں وچ منافقت پیدا کر دیندے. جڑا بندہ آلات موسیقی دے نال محبت کرن والا ہوئے گا فرمایا اللہ پاک انہاں دے دلاں وچ منافقت نو پیدا کر دیں گے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جس بندے نے دنیا تے رہ کے گانا سنیا، جس بندے نے موسیقی تے میوزک سنیا اور لوگوں فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا رب دی عدالت ہوئے گی اے بندہ میرے رب دی عدالت وچ پیش ہوئے گا. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اندے کن وچ سیسا پگھلا کے پا دیں گے. دنیا تے رہ کے بڑے مزے دے نال گانے سنن والے، بڑی ٹھاٹ دے نال گانے سنن والے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ابن اساکر نے یہ حدیث نقل کیتی ہے. سندن یہ حدیث تے ضعیف ہے لیکن ابن اساکر نے یہ حدیث نقل کیتی ہے اور ان دے شواہد ملدے نے. میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ قیامت والے دن یہ بندہ آئے گا رب کی عدالت میں اللہ پاک سیسا پگھلا کے کن وچ پا دیں گے. اور ایک اور حدیث تانوں سناواں. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر دی حدیث ہے. جگہ دے پیر نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوتین احمقین فاجرین. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سنن ابن ماجہ فرمایا اللہ پاک نو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آوازاں بڑیاں ناپسند نے. میرے پیغمبر نے دو آوازاں بڑیاں ناپسند نے اور لوگوں وہ دو آوازاں کیڑیاں نے. میرے پیغمبر کے صحابہ پوچھ رہے ہیں محبوب جی وہ دو آوازاں کیڑیاں ہو گیاں؟ جگہ دے پیر فرماندے نے وہ دو آوازاں ایلیاں گندیاں ترین ہو گیاں. پہلی آواز فرمایا صوت عند مصیبتنا. فرمایا دنیا کا نات ہوگا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے جڑیاں عورتاں وین پاؤن والیاں ہو گیاں وہ ویلا کرن والیاں ہو گیاں. فرمایا یہ آواز میرے رب نو بڑی ناپسند ہے، یہ آواز میں محمد نو بڑی گندی لگدی ہے. فرمایا اے میرے صحابہ اس آواز تو بچ جاوے نا. دوسری آواز کیڑی ہوئے گی؟ میرے پیغمبر فرماندے نے صوت المزمار عند النظمت. دوسری ایسی آواز ہے جدو بندے تے خوشی دا موقع آ جائے، شادی دا موقع آ جائے، کوئی بھی خوشی آ جائے اس بندے تے فرمایا وہ بندہ بانسری دا استعمال کردا ہے. فرمایا وہ بندہ آلات موسیقی دا استعمال کردا ہے. فرمایا جدو رب والوں کسی بندے تے خوشی آ جائے وہ میوزک تے موسیقی دا استعمال کردا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے میرے رب نو اے آواز بڑی ناپسند ہے. جڑا بندہ فرمایا گانے گاؤں والا ہوئے گا، موسیقی کراؤں والا ہوئے گا، فرمایا میں محمد نے آواز بڑی ناپسند ہے. اور میرے پیغمبر فرماندے نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں قیامت کا دن ہوئے گا، قیامت تو پہلے پہلے ایسے لوگ بھی آ جائیں گے، آلات موسیقی عام ہو جائے گی، ہر گھر گھر ٹی وی عام ہو جائے گی. میرے پیغمبر فرماتے
موبائل ایسا ہوئے گا اور لوگوں جن وچ گانے سنے جائیں گے میوزک سنی جائے گی قیامت کے نزدیک ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے فرمایا وہ لوگ پیدا ہوں گے لیکن میرے اپنے ناپسند ہوں گے میری مخلوق وچوں سب تو گندے لوگ ہوں گے جب قیامت کے نزدیک آئیں گے میں محمد کو ناراض کر دیں گے میرے رب کو ناراض کر دیں گے تو پھر کی ہوئے گا میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کی شکلیں بدل دیں گے ایسے لوگوں نے میرا رب زمین میں دنسا دے گا تسی پوچھو گے ساڈے تے عذاب آندے نے چھوٹے عذاب آندے نے اسی یہ مشاہدہ نہیں کیتا میرے رب نے شکلاں بدلیاں ہوں لوگوں مظفر گڑھ دا زلزلہ دیکھو میرے رب نے زمین میں دنسا کے رکھ دیتا ایسے واقعات فرمایا کہ جب ایسے لوگ آ جائیں گے میں رب انہاں دیاں شکلاں تبدیل کر کے رکھ دوں گا انہاں لوگوں نے زمین میں دنسا کے رکھ دوں گا تھانوں پتہ کہ تواڈے علاقے میں سیلاب آندا ہے کنا لوگوں کا نقصان ہو جاندا ہے کنیاں جاناں اس دنیا تو چلیاں جاندیاں نے اے کسے میرے رب دا نہیں لوگوں اللہ دے بندو اے ساڈے اپنے اعمال دی وجہ تو اے عذاب آندے نے اللہ پاک چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے سانو آزماندے نے بڑا عذاب میرے رب قیامت والے دن دیں گے ایسا بندہ جن دے دل میں منافقت آ جائے گی فرمایا منافق دا انجام اے ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس منافق بندے نو جہنم کے سب تو نچلے کھڑے وچ پھینک دیتا جائے گا اس بندے نو جڑا بندہ آلات موسیقی نال محبت کرن والا ہوئے گا آلات موسیقی نال پیار کرن والا ہوئے گا فرمایا وہ بندہ منافق ہوئے گا اور اس منافق دا انجام اے ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا اللہ پاک ایسے بندے نو جہنم دے نچلے گڑے وچ پھینک دین گے اللہ پاک انہاں لوگوں نو غرق کر کے رکھ دین گے پھر میں کیوں نہ اللہ دا قرآن پڑھ دیواں اللہ فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ فرمایا اے لوگ جنہوں نے گانے کا کاروبار کرنے والے یہ خود بھی کرنے اور انہاں دا انجام ہوئے گا فرمایا اللہ پاک انہوں ذلیل کر کے رکھ دے گا آنا تے مولانا کی فرماندے نے اور لوگوں قرآن تے عمل کر لونا میرے نبی دے فرمان تے عمل کر لونا تے مولانا فرماندے نے آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا او چھڈ رسم رواج تمامی او چھڈ رسم رواج تمامی کر قبول نبی دی غلامی کر قبول نبی دی غلامی تینو ہورانی دین سلامی پال سنت والا گیڑا جدو اسی قرآن تے عمل کریں گے اپنے پیغمبر دے فرمان تے عمل کریں گے فرمایا لوگوں تواڈے تے موت آئے گی جنت دیاں ہونا تواڈے انتظار میں کھڑیاں آئیں لیکن ان کی شرط یہ آئے گی جدو قرآن تے عمل کیتا ہوئے گا گانے نہ سنے آئیں گے موسیقی نہ سنی آئے گی میوزک جدو نہ سنی ہوئے گی میرے رب کا جب قرآن سنیا آئے گا میرے پیغمبر کا جب فرمان سنیا آئے گا اور جو پھر ہوا نہیں تھوڑے انتظار میں کی کھڑیاں آئیں اگر کہوں کہ اسی گانے بھی سنی جائیے موسیقی بھی سنی جائیے میوزک بھی سنی جائیے تو پھر ہورا نہیں آئے گیا پھر وقت ہورے آئے گے جنہ کے ہاتھ میں ایسیاں لاٹھیاں ہو گیا اللہ کے بندو پھر جہنم دا ایندھن بن کے رہ جاؤ گے آج تھوڑے تے میرے کو وقت ہے آج اس موبائل دے گندے فتنے تو بچ جاؤ یہ ساڈے خلاف ایک سازش کیتی گئی ہے لوگوں اس گندے فتنے تو یوٹیوب دے گندے فتنے تو بچ جاؤ فیس بک دے گندے فتنے تو بچ جاؤ جب اسی انہاں فتنیاں تو بچ جاواں گے ساڈے کن اس موسیقی تو آزاد ہو جان گے اسی انہاں گانیاں تو بچ جاواں گے
موسیقی تو بچ جاواਂਗੇ, میوزک تو بچ جاواਂਗੇ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮੌਸੀਕੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਜਾਮ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਆਓ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ. ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣੇ, ਮੌਸੀਕੀ ਸੁਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ. ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੌਸੀਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੌਸੀਕੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੌਸੀਕੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੌਸੀਕੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੋ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਸੀਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈਏ. ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਸਿਨੇਮੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ. ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ. ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ. ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ کہ فلمیں کتنی آ چکی ہیں، سب تو پہلے وہ بچہ کو دس دے گا کہ فلانا گانا آ چکا ہے، فلانی فلم آ چکی ہے، فلانی فلم دے وچ اے ہو گیا، فلانے گانے دے وچ اے ہو گیا. وہ بچہ کو سب کچھ دس دے گا، لیکن دسے گا یہ نہیں دسے گا کہ قرآن کی سورتیں کتنی نے. اس بچے کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہوگا، باقی انہوں فلموں کا علم ہوئے گا، گانیاں کا علم ہوئے گا. لوگوں اپنے بچیاں کو قرآن کی تعلیم دے دو، اس گندے فتنے تو بچا لو. جب اس گندے فتنے تو بچ جاؤ گے، رب کی جنت کے مہمان بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے مینوں اور پھر تھانوں انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.